بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والصلاۃ و تسلیمات کو جب اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا، آپ کو اسی دنیا کے اوپر پیدا کیا گیا اور اسی دنیا کے اندر آپ کی اماں حوا کو بھی اسی دنیا میں پیدا کیا گیا، پھر یہاں سے آپ کو جنت میں لے جایا گیا، پھر جنت میں آپ رہے، اور ایک بھول کی وجہ سے کہ وہ بھی اللہ جل جلالہ کے علم میں تھا اور تقدیر میں تھا اور ہمارے حق میں بہتر تھا کہ اگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ بھول نہ ہوتی، وہ دانہ نہ کھاتے، تو خلافت کا نظام کیسے چلتا، انسانیت کا نظام کیسے چلتا، اللہ جل جلالہ جو خزانہ تھا اور اللہ کی ذات جو ایک خزانے کی صورت میں تھی، اس کا پتہ کیسے چلتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ جل جلالہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ سرزمین ہند کے اوپر اتارا، تو حدیث میں آتا ہے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین ہند کے اوپر اترے تو آپ متوحش، یعنی آپ گھبرائے۔ ظاہر بات ہے کہ جو جنت کے رہنے والے ہوں، جنت کی نعمتوں کے مکین ہو، اور جب اس دنیا کے اوپر ان کو اتارا گیا جس سے ان کو کوئی واقفیت ہی نہیں تھی، تو وہ بڑے متوحش، بڑے گھبرائے، بڑے حیران ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان سنیں، کتنی شان ہے حضور کی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ اس فرشتے نے آ کر آذان دی، اس فرشتے نے آ کے آذان دی، اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ۔ جب 2 دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کی گئی، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں ہے، آخری نبی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ آپ کی ساری اولاد کے قیامت کے دن سردار ہوں گے، آپ کی ساری اولاد کے سردار ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام ابن آدم، جتنے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے اس میں سارے نبی شامل ہیں، میں ان سارے اولاد کا، سارے نبی اور رسولوں کا قیامت کے دن میں سب کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ شان ہے ہمارے حبیب کی، لہٰذا اس شان کی وجہ سے جب نبی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو امت کو چاہیے کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی صورت، سیرت کو اپنائے، لباس میں، چہرے میں، پگڑی میں، بالوں میں، غمی میں، خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور سیرت اپنائے۔ اللہ ہمیں استقامت دے اور عوام الناس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔